آپ نے تو جانوروں کی مشکلیں دور فرمائیں اور جانوروں کی بھی مشکلیں کھولیں، اور ہماری مشکل کشائی تو میں جانتا ہوں ہے سب اللہ کے حکم سے، آمنا وصدقنا باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ جی، لیکن اللہ اپنے اذن سے اپنے حبیب کے نورانی ہاتھوں سے ہماری مشکلیں حل فرماتا ہے جی۔ جتنی آیتیں قرآن کریم میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ من دون اللہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، من دون اللہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، من دون اللہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، من دون اللہ کوئی کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، من دون اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، مچھر کو نہیں ہٹا سکتا، من دون اللہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور من دون اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو بے شک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر یقیناً نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو من دون اللہ کے معنی تو ہے اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، بغیر مشیت الہیہ، بغیر ارادہ الہیہ۔ لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے، اور جب اللہ کا اذن ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن سے پوچھو کیا ہوتا ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سبحان اللہ، میں معذرات اندھوں کو اچھا کر دیتا ہوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں مردوں کو جلا دیتا ہوں، مگر یہ سب کام باذن اللہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ باذن اللہ، اللہ اللہ کیا کہوں آپ سے، ارے من دون اللہ تو کوئی تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن باذن اللہ تو مردوں کو بھی جلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کے نگاہ جلال میں اللہ تعالیٰ نے بھی اماتت کا اثر رکھا تھا اور نگاہ جلال میں احیاء کا اثر رکھا تھا جی۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہوں آپ سے، یہ تو ان حضرات کی توجہات اور التفات پر موقوف ہوتا ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ان کی توجہات اور التفات اللہ کے اذن اور اس کے ارادے اور رضا کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے خلاف کوئی ان کا ارادہ ہو، کوئی ان کی مشیت ہو، وہ تو اپنے ارادوں کو اپنے معبود کے ارادوں میں گم کر دیتے ہیں، ان کی مشیت اللہ کی مشیت میں گم ہو جاتی ہے جی ہاں، کیونکہ وہ عبدیت کا کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ عبدیت کے معنی کیا ہے؟ پامال شدن، اللہ اللہ، ایسا پامال ہو جانا کہ اپنا ارادہ بھی نہ رہے، اسی کا ارادہ رہ جائے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا پامال کر دینا کہ اپنی کوئی خواہش نہ رہے، اسی کی رضا باقی رہ جائے جی۔ یہ ہے کمال عبدیت، اور جن حضرات نے اس مقام کو پایا پھر ان کی شان یہی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کیا کہ وہ میرا بندہ جب محبوبیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو چونکہ اس نے اپنی ہر صفت کو میری صفت میں گم کر دیا، اور اس نے اپنے ہر ارادے کو میرے ارادے میں گم کر دیا، اور اس نے اپنے تمام صفات کو میری صفات میں گم کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ذات کو بھی میری ذات کی بارگاہ میں پامال کر دیا، تو اب اس کا کہنا نہیں ہوتا، کہنا میرا ہوتا ہے، اس کا سننا نہیں ہوتا، سننا میرا ہوتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر میرے نور بصیرت سے دیکھتا ہے، اور وہ نہیں سنتا، میرے نور سما سے سنتا ہے، پھر وہ نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان پر میرا نور کلام جاری ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، پیارے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں؟ عرض کرتے ہیں بلا کیوں نہیں، میرا ایمان تو ہے۔ اچھا پھر جب ایمان ہے تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان جب ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟
فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے مولا میں تو اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے سمجھا دل مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا شک نہ رہے۔ وہ ظالمو، جہاں شک ہو وہاں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ شک کے ساتھ ایمان جمع ہوتا ہے؟ ہاں، وہ شک والی بات تو انہیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو دل شک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہاں یہ شک والی بات نہیں، یہاں مقصد اور ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب نمرود سے مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس نے کہا تھا کہ رب میں ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو اگر رب ہے تو رب کی شان تو یہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، تو کیسا رب ہے؟ نہ جلا سکتا ہے نہ مار سکتا، تو کیسا رب ہے؟ تو وہ ایسا بلید الطبع تھا، اس کا ذہن اتنا خراب تھا کہ وہ جلانے اور مارنے کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 آدمی بلائے، ایک وہ تھا جس کے لیے وہ موت کا حکم لکھ چکا تھا کہ اس کو سزائے موت دے دو، اور ایک وہ تھا کہ جس کو بالکل بری کر دیا تھا کہ بھئی یہ بالکل بری ہے۔ تو جس کو بری کر دیا تھا کہا کہ اسے قتل کر دو، دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا، زندہ کو میں نے مار دیا، اور یہ جو جی قصوروار ہے جس کے لیے موت کا حکم صادر ہو گیا اس کو چھوڑ دو، لو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف، یہ زندہ کرنے اور مارنے کے معنی ہے؟ تو میرے رب کے حسن احیا کو سمجھا ہی نہیں، میرے رب کے حسن اماتت کو تو نے سمجھا ہی نہیں۔ ارے احیا اور اماتت میرے رب کا ایک کمال ہے، میرے رب کا ایک کمال ہے، میرے رب کا حسن ہے۔ اور زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، میرے بندو بولو تمہارے اندر کوئی زندگی تھی؟ کہاں تھی؟ کوئی زندگی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے جسم کے اندر وہ استعداد پیدا کی کہ تو زندگی کی حامل ہو سکے، پھر تمہارے جسم کو اس نہج سے بنایا، اور اس نہج سے بنا کر اس میں روح کو ڈالا، اور جب میں نے اس جسم میں روح کو ڈال دیا تم مردہ تھے، میں نے تم کو جلا دیا۔ جی اللہ اللہ اللہ۔ پھر جب تمہاری موت کا وقت آئے گا ثم یمیتکم، تو جس اللہ نے تمہارے جسم میں روح ڈالی تھی اور اس کو زندہ کیا تھا، وہی اللہ تمہارے جسم میں تمہاری روح کو نکالے گا پھر مردہ کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے اندر روح کو ڈالنا اور جسم سے روح کو نکالنا یہ معنی تھے زندہ کرنے اور مارنے کے۔ تو بیوقوف نے سمجھا ہی نہیں ہے، اسے ایک موت کا حکم جس کے لیے ہو گیا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے قصور تھا اس کو مار دیا، نہ وہاں اس نے روح ڈالی نہ وہاں نکالی۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ میرے محبوب کے حسن کا دیکھو یہ کیسا مذاق اڑا رہا ہے، میرا محبوب جو اللہ ہے، ارے اس کا زندہ کرنا اور اس کا مارنا، یہ کہتا ہے کہ میں نے جو زندہ کیا مارا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا زندہ کرنا مارنا ہوتا ہے۔ تو اس بیوقوف نے میرے محبوب کے حسن کا انکار کیا، میرے اللہ کے زندہ کرنے کے حسن کا بھی انکار کیا، اور اس کے جلانے کے حسن کا بھی انکار کیا۔ ارے مردہ کرنا یہ بھی حسن ہے اور جلانا یہ بھی حسن ہے، اور اس ظالم نے تو پرواہ نہیں کی میرے رب کے حسن کے، کیسے اس نے انکار کیا؟ اللہ اکبر۔ اور بھائی قاعدہ یہ ہے کہ جب محبوب کے حسن کا انکار کسی محبت والے کے سامنے آئے تو پھر محبت والے کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جی اگر محبوب کے حسن کا کوئی انکار کرے جی محب کے سامنے، محبت والے کے سامنے، تو ایمان سے کہنا آپ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جب کوئی اس کے حسن کا انکار کرے گا تو آپ کے دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ میرے محبوب کے جس حسن کا انکار ہوا ہے کا وہ حسن ظاہر ہو جائے تو میرے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے مولا جب میں نے تیرے حسن احیا اور اماتت کا ذکر کیا تو تیرے دشمن نے اس کا انکار کیا، اور جب اس نے انکار کیا تو تیرے خلیل کا دل جو تڑپ گیا، تو اب میرا دل تو مطمئن تب ہوگا تب تو اپنے احیا اور اماتت کے حسن کو ظاہر فرمائے گا۔ اللہ ارے یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہے، حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں۔ جی بتاؤ، زلیخا کو تو حضرت یوسف سے محبت تھی نا، لیکن جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کہہ کر اور ان کے حسن کا انکار کیا تو بولو زلیخا کا دل تڑپا یا نہیں تڑپا؟ پھر اس نے کیا کیا
اس نے ایک مجلس منعقد کی، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ میں اپنے محبوب کے حسن کا اظہار کروں اور یہ دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے یا یہ آقا ہے۔ جی سناتے اس نے پھر ایسا کیا، ان انکار کرنے والی عورتوں کو بلایا، طرح طرح عورتوں کو، اور ان کے سامنے حضرت یوسف کا نماز جب ظاہر کیا تو میں نہیں کہتا، کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا هَذَا وَقُلْنَا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب یوسف السلام کے حسن کا نظارہ نگاہوں کے سامنے آیا تو پھل کاٹتے ہوئے پھل نہیں کاٹا، انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کاٹ لیں، اور کہنے لگیں یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ اترا ہے۔ اللہ اللہ، اگر زلیخا کا دل یوسف کے حسن کے انکار کرنے سے تڑپ جاتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا دل نہیں تڑپے گا اللہ کے حسن کا انکار کرنے سے؟ تو کیا اچھا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور زلیخا یوسف کے حسن سے انکار نہیں کر سکتی تو خلیل اللہ کے حسن سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ مگر بات کیا ہے کہ ادھر تازہ عورتوں نے یوسف کے حسن کا انکار کیا، یوسف کا دل تڑپ گیا، وہ تو محبت مدادی تھی، میرے مولا تو میرا محبوب حقیقی ہے، اور تو نے مجھے خلت کے مرتبے پر فائز کیا، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جب تیرے حسن کا انکار ہوگا تو تیرے خلیل کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی، تو میرے دل کو مطمئن فرما دے، اپنے حسن احیا اور اماطت کو ظاہر کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کرو، جب ذبح کرو گے ان کی روحیں ان کے جسم سے نکل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کی روحیں جب جسم سے نکلی جی تو یہ کیا ہوا؟ یہ حسن اماطت ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ یہ ہے اماطت، کہ جب جانور ذبح ہوئے ان کی روحیں نکل گئیں، یہ اماطت ہے، یہ مارنے کا حسن ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا کرو؟ ان کا گوشت جب تم نے قیمہ کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، ثُمَّ پیارے خلیل پہلے ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت قیمہ کر کے مخلوط کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، ثُمَّ پھر اے پیارے خلیل تم خود ہی ان کو پکارو، ان کو پکارو، جب ان کو پکارو گے تو کیا ہوگا؟ یاتینک سعیٰ، یہ 4 پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ دوڑتے ہوئے تو جبھی آئیں گے نا جب ان کے جسموں میں ان کی روحیں واپس آ جائیں گی جی۔ اللہ اکبر، یاتینک سعیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، جب ذبح کیا ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئیں، اور پھر جب ان کے گوشت کو مخلوط کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ کر بلایا جی، اللہ نے فرمایا سنو ابراہیم تو انہیں پکار تو صحیح جی۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم کے پکارنے سے وہ زندہ ہوئے یا اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے؟ تو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم ہے یا اللہ ہے؟ اللہ ہے نا۔ جب اللہ زندہ کرنے والا ہے تو ابراہیم کو کیوں حکم دیا کہ تو پکار؟ جی آپ کو زندہ کرنا تھا، آپ زندہ کر دیا ہوگا، مگر حکم ہوا کہ ابراہیم تو پکار، تم بدعوہن، اللہ اکبر، تو پکار۔ بس میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی پکار ایسی تھی جیسے بجلی کا تار لگا دیتے ہیں آپ، اور پھر جب بجلی کا تار لگ جاتا ہے تو پھر جب بجلی کی رو آتی ہے اسی تار پر آتی ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل پکار تیری ہوگی اور حسن احیا میرا ہوگا، پکار تیری ہوگی اور حسن احیا میرا ہوگا۔ پتہ چلا کہ بندوں کی زبان سے تو پکار ہی نکلتی ہے جی، اور اس پکار پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار پر اپنے حسن کے جلووں کو چمکا دیا کرتا ہے، اپنے حسن کے جلووں کو چمکا دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اور میرے محبوب دوستو، آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جو دلاتا اور مارتا ہے، ایمان سے کہنا کہ اپنے بندوں کو اپنے حسن احیا اور اپنے حسن عمارت کا مظہر بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے؟ تو اللہ کی سوا کون جلائے، اللہ کی سوا کون مارے؟ لیکن بغیر اللہ کی مشیت کے جلانا مارنا ممکن نہیں ہے، اور جب اللہ خود چاہے تو اللہ کا چاہا بھی نہ ہو تو پھر کس کا چاہا ہوگا بتاؤ؟ جب اللہ چاہے کہ میرے فلاں محبوب کے ہاتھ سے یہ مردہ زندہ ہو جائے، میرے فلاں محبوب کے ہاتھ سے یہ نفع پہنچ جائے، میرے فلاں محبوب کے بڑھانے کے لیے
اپنے بندوں کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اگر اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ پہنچائے تو پہنچانے والا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ دیکھو وہ بندے کون ہیں جن کو خدا نے اس کے لیے مقرر فرمایا، وہ بندے کون ہیں؟ تو اس لیے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مقرر فرما لیا کہ میرے پیارے ہر نعمت میں تیرے دامن میں رکھتا ہوں، اور سارے بندوں کو اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، جس کو دو لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، اور وہ تمہیں وہی چیز دیں گے جو تمہاری شان کے لائق ہوگی، اور جو چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ تمہیں نہیں دیں گے، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے مضر ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، وہ تو تمہیں نفع پہنچانے آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ارے تمہاری معمولی تکلیف بھی میرے محبوب کو بڑی شاق گزرتی ہے، تمہاری معمولی تکلیف ہو میرے محبوب کو بڑی شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، ارے وہ تو تمہارے لیے ہر نعمت کو اللہ سے لینے کے لیے بے قرار ہیں کہ یا اللہ ہر نعمت میرے غلاموں کو عطا فرما دے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے وہ تو ایمان والوں کے ساتھ بڑی رافت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے رؤوف الرحیم رسول کو میں نے تمہیں بھیج دیا، اور اپنی نعمتیں اس کے دامن میں رکھ کر، اس کے ہاتھوں کو پھیلا کر، اور یہ کہ میں اس کو دوں وہ تمہیں عطا فرمائے، کہ تم براہ راست مجھ سے لے نہیں سکتے، تم ممکن ہو میں واجب ہوں، تم حادث ہو میں قدیم ہوں، تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم مملوک ہو میں مالک ہوں، تم عبد ہو میں معبود ہوں، تم ساجد ہو میں مسجود ہوں، تم بندے ہو میں خدا ہوں۔ اس لیے تم براہ راست مجھ سے لے نہیں سکتے، ہاں میں نے درمیان میں ایک ایسے بندے کو رکھا ہے کہ وہ بارگاہ وجود کے بھی جلوے رکھتا ہے، بارگاہ ابدیت کے بھی جلوے رکھتا ہے، وہ حسن امکان کا بھی مرکز ہے اور حسن وجود کا بھی مرکز ہے۔ میں نے اس کو اپنے وجود کے حسن کا مرکز بنایا، مظہر بنایا، اور میں نے عالم امکان کے ہر حسن کا اس کو مرکز بنایا۔ وہ واجب کا مظہر ہو کر واجب سے لیتا ہے اور ممکن کا مظہر ہو کر ممکن کو دیتا ہے۔ اگر وہ بارگاہ وجود کے ساتھ مربوط نہ ہو، اگر وہ حسن الوہیت کا مظہر نہ ہو تو الہ سے لے نہیں سکتا، اور اگر وہ عالم امکان میں نہ ہو، اگر امکان کا وصف اس میں نہ ہو تو ممکنات کو وہ دے نہیں سکتا۔ ارے یوں کہو وہ واجب کا مظہر ہو کر مجھ سے لیتا ہے اور ممکن ہو کر تمہیں دیتا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ میری طرف ہے، دوسرا ہاتھ تمہاری طرف ہے۔ ان اللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں تمہیں تقسیم فرما رہا ہوں۔ تو اس لیے بھائی ہمارے لیے تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری جو مشکل حل ہوگی انہی کی بارگاہ سے حل ہوگی۔ آج جتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہماری توجہ حضور سے ہٹ گئی، اور ہم معلوم نہیں کس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تو یہ بین الاقوامی سیاست جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گی تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بین الاقوامی سیاست کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھو بین الاقوامی سیاست، میں کہتا ہوں کہ تمام بین الاقوامی سیاستوں کو ایک طرف رکھو اور مصطفیٰ کی ایک بات کو ایک طرف رکھو۔ جی میرے پیارے دوستوں، میرے محترم بھائیوں، وقت نہیں رہا ورنہ میں آپ کو کچھ بتاتا۔ بس ایک بات کہہ کر میں دعا کرتا ہوں۔ حضور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا دیکھو حضور کے مبارک قول کو، حضور کے مبارک فرمان کو سنو اور دل کی گہرائیوں میں اتار لو۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اب بین الاقوامی سیاستوں کو اپناؤ سب کچھ بنے گا، اور میں کہتا ہوں بین الاقوامی سیاستیں ایک طرف اور مصطفیٰ کی ایک بات ایک طرف۔ بھائی اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ خالق ہے، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر یہ تمہارا ایمان نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔
ہیں یہ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اور اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو لو حضور کی بات سن لو. سرکار نے فرمایا من کان للہ ہے کان اللہ لہو. جو بندہ اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. من کان للہ ہے کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ جس کا ہو جائے پھر کون ہے جو اس کا نہ ہو؟ تو اب دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے ہو گئے. اللہ کے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کچھ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ہم قربان کر دیں. ہمارا ارادہ نہ ہو اللہ ہی کا ارادہ ہو. ہماری خواہشات نہ ہو اللہ ہی کی رضا پیش نظر ہو. ہماری اپنی کوئی چیز ہمارے پیش نظر نہ ہو. ہمارا دیکھنا ہمارا بولنا ہمارا چلنا ہمارا پھرنا ہمارا کھانا اور پینا اللہ اللہ. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ارے میری زندگی کی ہر ادا میرے رب کی رضا کے لیے وقف ہو جائے تو بس میں رب کا ہو گیا. جب میں رب کا ہو گیا رب میرا ہو گیا. اب یہ دیکھو ہم اس بات میں کتنی دور ہیں, کس قدر دور ہیں. اور جب تک یہ دوری رہے گی مسائل تو حل نہیں ہوتے. میرے پیارے دوستو اگلی بات اگر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا. فقط اتنی بات میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں کن کن زندگی کے کن کن گوشوں میں اور حیات کے کن کن مرحلوں میں اپنے رب سے دور ہوں اور مصطفیٰ سے دور ہوں. لوگ حضور سے الگ ہو کر مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دامن میں آ کر مسائل کا حل تلاش کریں. یہ میری آخری بات ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں, اللہ کا کرم ہو, اللہ کا فضل ہو. آمین. حضرت صاحب بہار کے دعا کر اللہ تعالیٰ اتنی حیات دراز کرے. آپ یہ بھی دعا کریں جو لوگ بارگاہ رسالت کے قرب سے ہمیں روکنے والے ہیں اللہ ان کے شر سے بھی بچائے. اے اللہ تو اپنے حبیب کا قرب عطا فرما اور ان کی بارگاہ سے ہمارے مسائل حل کرا. اے اللہ تو کریم ہے رؤوف رحیم ہے. اور جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں الہی ان کے شر سے ہمیں بچا. یا اللہ ہمارے اسلام ہمارے اس دین متین یا اللہ یہ اسلام جو تیرا پیارا اور محبوب دین ہے تیرا پسندیدہ دین ہے الہی اس دین کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا دے. اے اللہ یہ پاکستان جو تو نے اسلام کے صدقے میں ہم کو دیا ہے الہی اس پاکستان کو مستحکم فرما دے. وہ پاکستان کی سرزمین کو اپنے دین کا گہوارہ بنا دے. پاکستان ہمیشہ زندہ رہے, پاکستان مستحکم رہے, پاکستان سالم رہے, پاکستان برقرار رہے. جن لوگوں نے ہمارا ایک بازو کٹوا دیا الہی تو ان کے سر سے آگے ہم کو بچا لے. اور جو بقیہ پاکستان ہے یا اللہ یہ سالم رہے. میں جن حالات کو محسوس کر رہا ہوں میں زبان سے نہیں بتا سکتا. بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. بس اب اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ہی ہماری مشکلات ہمارے حال پر رحم فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, رات سے پھر طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھی. کچھ جوش کی وجہ سے میں کچھ گفتگو کرنے پر بھی اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا, لیکن چند کلمات میں ضرور عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی اور آج بھی یہ بات میں عرض کرتا ہوں اور میری گفتگو کا خلاصہ یہی 2-3 جملے ہوں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق ممکنات کا مجموعہ انسان ہی کو بنایا, اس میں شک نہیں.
اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس قدر یہ عالم جسمانیات اور عالم رنگ و بو اور عالم ناسوت اور عالم دنیا، عالم عناصر، جواہر، اعراض، اجسام، یہ جس قدر عالم خلق ہے جو ہمارے ناپ تول اور گنتی وغیرہ کے کسی اندازے میں جو عالم آ سکتا ہے، اس تمام عالم خلق کی سب لطیف حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائیں اور انسان کے جسم خاکی میں رکھ دیں، اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارات موجود ہیں۔ جسم انسانی میں عالم جسمانیات کی لطیف حقیقتوں کو جمع کیا، اور روح انسانی میں تمام عالم روحانیات کی نورانی، روحانی اور قدسی حقیقتوں کو جمع کر کے اور انسان کی روح میں رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم ارواح اور عالم اجسام، عالم بالا اور عالم اسفل، اور عالم شہادت اور عالم غیب، تمام عالموں کی لطیف حقیقتوں کا مجموعہ انسان کا جسم اور انسان کی روح ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف بار بار اشارہ فرمایا، وہ صاف صاف فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ذرا اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ اپنی آپ بصیرت کی آنکھیں کھولیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق عالم میں بھی ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، اور ان کے نفسوں میں بھی وہ اپنی نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے۔ تو آفاق عالم تو یہ حقائق کائنات ہیں، اور انفس سے مراد نفوس انسانیہ۔ آفاق عالم میں عالم ممکنات سب شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عالم آفاق میں پیدا فرمایا اور ان عالم آفاق کے ذرے ذرے میں اپنے حسن کے جلوے چمکائے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور روح میں جمع کر دیا، اس میں شک نہیں۔ اور اسی لیے جو اہل علم حضرات، بلکہ یوں کہیے کہ اہل معرفت حضرات، مومنین کاملین، عارفین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام عالم اجسام اور ارواح یہ تو عالم کبیر ہے، اور یہ انسان یہ عالم صغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر کی حقیقتیں عالم صغیر میں جمع کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آفاق عالم میں، عالم اجسام اور عالم ارواح میں جس قدر آیات الہیہ ہیں، اور وہ آیات الہیہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں، اور وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی ذات اور صفات کے چمکتے ہوئے جلوے ہیں، اور انہی جلوہائے ذات و صفات کو ہم حسن الوہیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہی اللہ کا حسن ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے بندو، میں نے اپنے حسن کے سب جلووں کو